طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. محترم حضرات، حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چند لوگوں نے یہ سوال کیا محرم میں رونا شہادت حسین کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت سن کر غم کرنا کیا یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے؟ عام طور سے مقررین واعظین ذکر کرتے کرتے رونے لگتے ہیں. محفل ذکر شہادت میں، مجالس میں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. کیا یہ ناجائز ہے؟ خیال آیا کہ آج اسی عنوان کے تحت کچھ گفتگو کی جائے. کہ غم حسین میں رونا کیا ہے؟ اس سلسلے میں آج کی اس مختصر گفتگو میں کچھ احادیث پیش کر کے
ان کے تعلق سے جو تبصرے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کی جائے گی۔ یہ سوال ہر محرم میں اٹھتا ہے، اس لیے اس ضروری گفتگو کو بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ آج کی گفتگو جس کا عنوان غم حسین میں رونا ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ کہ غم حسین میں رونا ایک تو شہادت کے بعد اور ایک شہادت سے پہلے۔ یقیناً شہادت حسین کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اس محبوب کی سنت ہے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں دین و دنیا کی دولتیں عطا ہوئیں۔ وہ رسول جو اپنی امت پر اتنا مہربان کہ قرآن اس کی مہربانی کا تذکرہ کرے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کا ذکر سن کر، شہادت کی خبر سن کر اشکبار ہوئے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ابھی جو روایت رکھ رہا ہوں وہ المستدرک علی الصحیحین کی ہے۔ امام حاکم نے یہ روایت، یہ حدیث اپنی کتاب میں رکھی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، انی رأیت حلما منکرا، اے اللہ کے رسول میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بتائیے چچی جان وہ خواب کیا ہے؟ تو ام الفضل عرض کرتی ہیں، بھتیجے خواب بڑا سخت ہے، انہو شدید۔ نبی کریم پوچھتے ہیں کیا ہے بتائیے تو۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا تمہارے جسم سے کٹا اور میری گود میں آ کر رکھ گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رائت خیرہ، چچی جان آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ ام الفضل کہتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جب وہ وقت آیا تو اپنے اس صاحبزادے کو میری گود میں دیا، فَكَانَ فِي حِجْرِي، وہ خوبصورت بیٹا میری گود میں تھا، اور کہتی ہیں ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ پھر میں اس بیٹے کو لے کر خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، اور میں نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں اس بیٹے کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد میری نظر اٹھی تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اشک بار ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ بات کچھ عجیب سی تھی۔ حضرت ام الفضل پوچھنے لگتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی گود میں آپ کا نواسہ دیا، وہ نواسہ جس کی بشارت آپ نے مجھے پہلے سے دے دی تھی، اور آپ اس نواسے کو اپنی گود میں لے کر رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھیں یہ آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، بے ابی انت و امی ما لکا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہوا، آپ کیوں رونے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ فقلت ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اس بیٹے کو؟ فقال نعم، فرمایا ہاں۔ وَآتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور حضرت جبریل میرے پاس ان کی مقتل کی اس زمین کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے۔ آپ غور کیجئے، وقت خوشی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواب پورا کیا ہے، ایک ایسے نواسے کی ولادت ہوئی جس کا خود اہل خانہ کو انتظار تھا۔ کتنی خوشی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، لیکن جب جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کربلا کی مٹی لا کر دیتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر سناتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جس کو امام حاکم نے کہا ہے، ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم کی شروط کے مطابق صحیح ہے، اور صرف امام حاکم ہی نے اس کو صحیح نہیں کہا بلکہ اس روایت کو نقل کیا ہے الجامع الصحیح للسنن والمسانید میں بھی، وہاں بھی یہی کلمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں
اور صرف اشکبار نہیں ہوتی بلکہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سبب بھی پوچھتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میرے اس پیارے بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے جبریل سے کہا کہ میرے اس پیارے بیٹے کو، تو جبریل نے کہا ہاں اس پیارے بیٹے کو، اور پھر جبریل نے اس جگہ کی، ان کی تربت کی مجھے مٹی بھی لا کر دی جو سرخ مٹی ہے۔ اس حدیث کو مشہور اہل حدیث عالم دین علامہ البانی نے بھی صحیح مانا ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی نقل کیا ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اہل حدیث مشہور عالم دین محقق شیخ شعیب نے بھی اس کو صحیح مانا ہے اور کہا ہے اسنادہ صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شہادت کا ذکر سنا، ابھی حسین کی شہادت ہوئی نہیں، ابھی امام عالی مقام کی پیدائش کا وقت ہے، امام عالی مقام کی خوشیوں کا وقت ہے، یہ وقت وہ ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادہ اس دنیا میں تشریف لایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خوشی میں بھی اس غم سے متاثر ہو کر رونے لگتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر روئے، ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی، ابھی امام عالی مقام الحمدللہ زندہ ہیں، لیکن شہادت کی خبر سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ثبوت مانگ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے دل کو دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے۔ وہ شہادت جس کی خبر سن کر حسین کی زندگی میں رسول رو پڑے ہوں، وہ شہادت جس کی خبر جبریل لے کر آئے ہوں، اس شہادت کو سن کر بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو ہمیں اپنی محبتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، محققین نے صحیح مانا، اور یہ ثبوت کافی ہے اس بات کے لیے کہ شہادت کی خبر سن کر، شہادت کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ پیارے محبوب کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ خود سوچے، وہ خود غور و فکر کرے۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت
اس روایت کو بھی جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کئی محدثین نے، عظیم محققین نے صحیح مانا ہے، صحیح بتایا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی قیل و قال کرے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے، تو وہ اس کی کج فہمی ہے۔ ایک دوسری روایت جو اسی تعلق سے ہے کہ شہادت سے پہلے ابھی حسین باحیات ہیں، ابھی امام علی مقام مدینہ طیبہ کی زمین پر اپنی تجلیاں بکھیر رہے ہیں، اس وقت ان کی شہادت کا ذکر سن کر رو پڑنا۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بارش کا فرشتہ ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی، اے مالک و مولا، اپنے محبوب کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی جب اجازت مل گئی، اس روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر پر تھے۔ نبی کریم حضرت ام سلمہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں کمرے کے اندر جا رہا ہوں، تم یہ خیال رکھنا کہ دروازے میں کوئی داخل نہ ہو جائے، دروازے پر نگاہ رکھنا کہ کوئی اندر آ نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ دروازے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، دروازے کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین آتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ چونکہ بات امام کی تھی، بات اس مقدس نواسے کی تھی جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی رعایتیں دے رکھی تھیں، بات اس نواسے کی تھی جس کا رونا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتا تھا، بات اس نواسے کی تھی جس کے ناز رسول نے بھی اٹھائے تھے۔ اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ، دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دروازے میں داخل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبھی دوش پر، کبھی پشت مبارک پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت امام علی مقام کو بوسے دینے لگتے ہیں۔ اتنے میں فرشتہ آتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اتحبہ، اے دونوں عالم کے خالق و مالک کے محبوب، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ قال نعم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں۔ جبریل کہتے ہیں ان امتک ستقتلہ، اے محبوب، تمہارے اس محبوب پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری امت اسے قتل کر دے گی، تمہاری امت اسے شہید کر دے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جبریل کہتے ہیں ان شئت، اے محبوب اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جس جگہ میں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل دکھاؤ، آخر میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں وہ کون سی جگہ ہوگی، وہ کون سی مٹی ہوگی جس مٹی پر میرے نواسے کو قتل کیا جائے گا۔ میری محبتوں کو،
جس مٹی پر قتل کر دیا جائے گا اس مٹی کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَقَبَضَ قُبْضَةً مِّنَ الْمَكَانِ، حضرت جبریل اس مکان سے ایک مٹھی مٹی لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی دکھاتے ہیں، وہ سرخ مٹی۔ روایت کے الفاظ ہیں فَأَخَذَتْهُمْ مُسَلْمَةٌ۔ بات صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ایسا نہیں، بلکہ وہ مٹی جو جبریل لے کر آئے وہ رسول نے اپنے پاس رکھ لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے لے لی۔ فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْبِهَا، اور روایت میں صرف یہی نہیں بتایا کہ مٹی لے لی گئی، بلکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے کر اپنے کپڑے میں باندھ لی۔ اس حدیث کے راوی جو اس کو حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مٹی آپ کے کپڑے میں بندھی ہوئی تھی، جب ہم اس مٹی کو دیکھتے تھے کننا نقول انہا کربلا، جب ہم اس مٹی کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ کربلا کی مٹی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کی خبر سن کر رونے لگے، اور پھر آپ کی شہادت گاہ کی مٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے منگوائی۔ چنانچہ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ نے رکھ لیا۔ اب آپ غور فرمائیے، جب حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو رکھ لیا تو ظاہر ہے کہ اس مٹی کا کچھ تو ہوا ہوگا۔ خیر، یہ وہ حدیث ہے جس کو بہت سی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی محققین نے صحیح کہا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو روایت کیا اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح مانا۔ اس سے پہلے مشہور اہل حدیث عالم دین شیخ شعیب نے بھی اس حدیث کو حسن کہا۔ اس حدیث کو حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا۔ اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث اس طریق سے جس پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا بلکہ سب نے اس کو صحیح مانا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رونا، آپ کی آنکھوں کا اشکبار ہو جانا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، جس میں یہ بھی ذکر ہے، ثابت نے کہا کہ ہم اس مٹی کو کربلا کہا کرتے تھے۔ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس شہادت کی خبر جبریل نے دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دوسرے لوگوں کو دی،
کہ امام حسین پر ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت میرے اس پیارے محبوب کو قتل کر دے گا، میری محبتوں کا قتل کربلا کی سرزمین پر ہو جائے گا۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوا؟ کیا یہ صحیح احادیث یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ شہادت حسین کا ذکر سن کر رونا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے؟ یہ چودہویں صدی کا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشکبار آنکھوں سے ذکر حسین کرنا یہ اس زمانے کی بدعت ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شہادت کی حقیقت کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ صبر والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن محبتوں کا یہ عالم ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں پر قدرت نہیں رکھتا، میں اپنی آنکھوں کو روک نہیں سکا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ یہ وہ روایتیں ہیں جن کی صحت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا خیال ہے۔ آپ غور فرمائیں، ابھی حسین باحیات ہیں، ابھی حسین زندگی میں ہیں، ابھی حسین اپنی تجلیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بکھیر رہے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر سن کر رو پڑتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ شہادت ہی کچھ ایسی ہے کہ شہادت ہونے سے پہلے وہ رویا جو سید الانبیاء ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہوئیں کہ اس سے زیادہ صبر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد رونا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ایسی آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں کسی کو کوئی کلام کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس کو اولاً ملا علی قاری علیہ رحمت الباری کی کتاب مرقات سے رکھتے ہیں۔ مشکات شریف کا متن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار، میں نے نبی کو ایک دن خواب میں دیکھا قیلولے کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، اشعث اغبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور اس حالت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ھذا دم الحسین و اصحابی۔ ابن عباس، یہ میرے پیارے لخت جگر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، وہ جن کی محبت کا دم آپ کو بھرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سینے ان کی محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا دم الحسین و اصحابی، یہ لخت جگر حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اور فرماتے ہیں میں اس کو اکٹھا کر رہا ہوں ایک دن سے۔ آج میں اس کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جس دن وہ خواب دیکھا تھا اس دن کو یاد رکھا، اس دن کو شمار کر لیا کہ یہ وقت کون سا ہے۔ جب شہادت امام حسین کی خبر دیکھی تو میں پاتا ہوں کہ وہ دن وہی دن تھا جس دن میں امام حسین شہید ہوئے تھے۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں رواہم البیہقی، یہ وہ حدیث ہے، یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث، ان دونوں کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، اور آخری حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے ذکر کیا ہے۔ آئیے اب اسی حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کیا ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور الفاظ تقریباً وہی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہادت حسین کے بعد عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آئے۔ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے بال پریشان تھے، چہرہ غبار آلود تھا، اور ایک شیشی دست اقدس میں تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ آپ سوچیے، شہادت امام علی مقام کی ہوئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہادت کا خون شیشی میں جمع کر رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خون جمع کیا، بلکہ رسول نے خواب میں آ کر بتا بھی دیا ابن عباس آج میں پریشان ہوں، آج مجھ پر غم کا وقت آیا ہے، آج حسین کا خون دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں اس خون کو اپنی شیشی میں جمع کر رہا ہوں، یہ میرے لخت جگر کا خون ہے، یہ اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بھی اس شہادت پر غم کر رہے ہیں، جب ہم سب کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غم کر رہے ہیں، اور دنیا میں رہ کر نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد
آپ غم کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو خواب میں آ کر بتا بھی رہے ہیں کہ اے ابن عباس، آج حسین شہید ہو گئے، آج ان کے ساتھیوں کا لشکر لوٹ لیا گیا، اس لیے یہ حال جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس لیے ہے کہ آج میں پریشان ہوں۔ ایک اور حدیث حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت ربیع ابن منذر سے روایت کرتے ہوئے، اور ربیع نے اپنے والد منذر سے روایت کی، اور منذر نے حضرت امام حسین سے روایت کی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، غور سے سنیے، یہ صرف اسی وقت کے رونے کی بات نہیں اس حدیث میں جس وقت شہادت ہوئی، اسی وقت کے رونے کی بات نہیں جو شہادت کے 3 دن کے اندر اندر ہیں، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں، من دمعتا عینا فینا دمعتن، جس کی آنکھیں ہماری وجہ سے روئیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، جس کی آنکھیں ہماری وجہ سے آنسو ٹپکا دیں، جس کی آنکھیں ہماری محبتوں میں رونے لگیں، اسواہ اللہ عز وجل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ ان رونے والوں کے اشک رائگاں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، اس کے تمام راوی صحیح ہیں، وہ ہیں جن کی توثیق کی گئی ہے، جن کو ائمہ نقد و جرح نے ثقہ بتایا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس روایت میں صاف ہے، من دمعتا عیناہ فینا دمعتن، جس کی آنکھیں ہماری محبتوں میں روئی ہیں، جس کی آنکھ سے قطرہ بھی ہماری محبتوں میں ٹپکا، ہماری وجہ سے ٹپکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ تو قیامت تک غم حسین میں رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے یہ آنسو رائگاں نہیں ہونے، تمہارے ان آنسوؤں کے بدلے میں تم کو جنت ملنی ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، اسواہ اللہ الجنہ، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ تو غم حسینی میں ٹپکنے والا آنسو کا ہر قطرہ اس کے عوض میں رب کریم ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ غور کیجئے، اس صحیح اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور غم حسین میں رونے کو رافضیت کا نام دیتے ہیں، غم حسین میں رونے کی ہنسی بناتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اس غم پر بھی رونا نہیں آتا تو کس غم پر رونا آئے گا؟ غم محرم میں بھی نہیں تجھ کو، فائدہ کیا ہے تیرے جینے سے؟ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں یہ حادثہ فاجعہ رونما ہوا، جس کے ذکر سے، جس کی خبر سے خود رسول رو دیے ہوں، جس کی خبر سن کر خود مولائے کائنات رو دیے ہوں، جس کی خبر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں بھی غم کیا ہو اور پہلے بھی غم کیا ہو۔
ہم اس ذکر کے رونے پر بھی ثبوت مانگتے ہیں، ہم اس شہادت کے ذکر کو سن کر رونے پر بھی ثبوت مانگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ کتنی کم بخت ہے وہ آنکھ جس سے غم حسین میں بھی آنسو نہ نکل سکے، کتنا محروم ہے وہ شخص جو محرم میں 2 آنسو غم حسین میں اپنی آنکھوں سے نہ ٹپکا سکے۔ اس کے بجائے ہم رونے کو بدعت سمجھنے لگے ہیں، ہم رونے کے ثبوت مانگنے لگے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اپنے دل کو ٹٹولو۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کو اہل سنت نے صحیح نہیں مانا، بلکہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل حدیث علماء نے بھی صحیح کہا۔ آپ غور کیجئے، جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر محبت حسین کے اللہ کے رسول کی محبت ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ان کی کامیابی ہے، یقیناً وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پیارے سنی مسلمانوں، غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شہادت کی خبر سنی، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور ہم اس موقع پر بھی ہنسنے کی کوشش کریں، ہم اس موقع پر بھی خوشیاں منائیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر ہمیں غم حسین نہیں آتا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ غم کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں غم حسین کیوں نہیں ہوتا، ذکر شہادت سن کر ہمارا دل کیوں نہیں تڑپ اٹھتا، ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی محبتیں عطا فرمائے اور ان کے غم میں رونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔